انسان اس سیارے پر لاکھوں سالوں سے آباد ہے، لیکن اگر کسی باقاعدہ تہذیب کی بات کی جائے تو اس کے ثبوت ہمیں تقریباً 6000 سال قبل ملتے ہیں، جسے سومیری تہذیب کہا جاتا تھا۔ دوستو، اشرف المخلوقات یعنی انسان نے تہذیب کے آغاز سے ہی دنیا کو اپنی ذہانت سے بدلنا شروع کر دیا اور ایسے ایسے عجوبے بنا ڈالے جنہیں دیکھ کر آج کا انسان بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ عجوبے تو ایسے بھی ہیں جو آج تک کسی نہ کسی حالت میں موجود ہیں اور آج کے ترقی یافتہ انسان کو بھی حیرت کے سمندر میں غرق کر دیتے ہیں۔ انہی عجائبات میں سے ایک عجوبہ مصر کے اہرام ہیں، جو دنیا کے 7 قدیم عجوبوں میں سب سے بڑا عجوبہ ہے، اور یہ واحد عجوبہ ہے جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی کرۂ ارض پر موجود ہے۔ دوستو، یہ پراسرار اور حیرت انگیز 2 ہیکل تعمیرات کیسے، کب اور کیوں بنی، کس نے بنائی، آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، مصر کو قدیم ترین تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہاں آج سے ہزاروں سال پہلے قائم ہونے والی تہذیب کی باقیات ملتی ہیں۔ ان کی باقیات میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں غیزہ کے مقام پر موجود مثلث کی شکل کے ان 3 اہرام کا شمار انسان کی قدیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق پورے مصر میں دریافت کیے گئے اہرام کی کل تعداد 138 ہے، جن میں سے 80 اہرام ایسے ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ ان اہرام میں سب سے شاندار دی گریٹ پیرامڈ آف خوفو، دی گریٹ پیرامڈ آف خوفرے اور منقور ہیں، جن کا ذکر ہم اپنی اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، مشہور مورخ ہیروڈوٹس اپنی کتاب دا ہسٹریز میں لکھتا ہے کہ ان اہرام کی تعمیر میں 1 لاکھ سے زائد ہنرمندوں نے کام کیا، لیکن جدید ماہرین آثار قدیمہ کے اندازے کے مطابق ان اہرام کو تقریباً 20 سے 30 ہزار لوگوں نے تعمیر کیا۔ تعمیراتی حجم کے لحاظ سے 20ویں صدی کے شروع تک یہ اہرام دنیا کی انسان کے ہاتھ سے بنی ہوئی سب سے بلند عمارت کا درجہ بھی رکھتے تھے۔ دوستو، قدیم مصر میں بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اور ان فراعین کو اپنے پیروکاروں میں خدا کا درجہ حاصل تھا۔ فرعون خوفو کا حرم ان 3 اہرام میں سب سے بڑا ہے، جسے چیوپس کا حرم بھی کہا جاتا ہے۔ حرم خوفو، جسے گریٹ پیرامڈ آف غیزہ بھی کہا جاتا ہے، دنیا کے 7 قدیم عجوبوں میں اب تک صحیح سلامت رہ جانے والا واحد عجوبہ ہے۔ اس کی تاریخ تعمیر تقریباً 2700 قبل از مسیح بتائی جاتی ہے، 2700 years before Christ۔ اس کی بلندی ایک وقت 482 فیٹ تھی، جو موسمیاتی تغیر کی بدولت اوپری حصہ مٹ جانے کی وجہ سے اب تقریباً 450 فیٹ رہ گئی ہے۔ اس کی چوڑائی چاروں اطراف سے 755 فیٹ ہے، اور اس کا کل رقبہ 13 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 23 لاکھ پتھر کے بلاک استعمال کیے گئے، جن میں ہر پتھر کا وزن تقریباً 2.5 سے 3 ٹن ہے، اور ہاں، کچھ پتھر تو اس سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو اس حرم میں لگائے گئے ان بلاکس کا کل وزن 57 لاکھ ٹن، 5.7 ملین ٹن تک ہو سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک دن میں تقریباً 800 ٹن پتھر لگایا گیا، یعنی تقریباً 12 سے 13 بڑے پتھر ہر روز اپنی جگہ فٹ کیے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پتھر اس نفاست اور کاریگری سے لگائے گئے تھے کہ 2 پتھروں کے درمیانی درز میں ایک عام پلاسٹک کا کارڈ، آپ کا ATM یا ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ بھی داخل کرنا مشکل ہے۔ دوستو، سب سے پہلے اس کی پیمائش ماہر مصریات سر فلنڈر پیٹری نے 1880 میں کی اور دی پیرامڈ اینڈ ٹیمپلز آف غیزہ کے نام سے شائع کروائی۔ اس حرم کو 19ویں صدی تک دنیا کی سب سے بڑی اور اونچی عمارت کہا جاتا تھا۔
دوستو ایک مفروضے کے مطابق یہ اہرام غلاموں کے تعمیر کردہ ہیں، لیکن مشہور مصری مورخ ڈیٹر ولڈونگ کے مطابق اس کو تعمیر کرنے والے لوگ غلام نہیں تھے، بلکہ وہ مصر کے عام لوگ تھے جنہیں بہت اعلیٰ خوراک اور سہولیات دی جاتی تھیں۔ حرم خوفو کے اندر اب تک 3 چیمبرز یا کمرے دریافت کیے جا چکے ہیں، جنہیں کنگ چیمبر، کوئن چیمبر اور زیر زمین چیمبر کہا جاتا ہے۔ ان 3 چیمبرز کو جانے کے لیے ایک داخلی دروازہ موجود ہے۔ دوستو غزہ میں دوسرے اور درمیان والے حرم کو خفرے کہا جاتا ہے۔ یہ حرم اس خاندان کے چوتھے فرعون یعنی خوفو کے بیٹے خفرے نے بنوایا تھا۔ دور سے دیکھنے پر حرم خفرے خوفو کے حرم سے اونچا دکھائی دیتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ حرم خفرے کی اونچائی تقریباً 470 فیٹ ہے، 471 فیٹ، اور اس حرم کے چاروں اطراف کے برابر چوڑائی دیکھی جائے تو تقریباً 707 فیٹ بنتی ہے۔ دوستو حرم خفرے ان 3 احرام میں واحد حرم ہے جس کے اوپر والا حصہ آج تک اپنے شاندار ماضی کی ہلکی سی جھلک پیش کرتا ہے۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ ان احرام کے اوپری حصے پر سفید چمکدار چونے کا پتھر لگایا گیا تھا جو 1303 عیسوی میں زلزلہ آنے سے اکھڑ کر گر گیا، اور پھر مملوک سلطنت کے سلطان ناصر الدین الحسن کے دور میں یہاں سے پتھر اکھاڑ کر اور چونا اکھاڑ کر ان سے ایک چھوٹا سا قلعہ اور مسجد بنوائی گئی۔ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 19ویں صدی میں محمد علی پاشا نے بھی ان احرام سے کچھ پتھر اتروا کر قاہرہ میں مسجد محمد علی کی بنیاد رکھی تھی۔ تیسرا اور سب سے چھوٹا حرم مینکور ہے، جسے اسی خاندان کے 5ویں فرعون یعنی خفرے کے بیٹے نے بنوایا تھا۔ مورخین کے مطابق اس فرعون نے تقریباً 18 یا پھر 28 سال سلطنت پر راج کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مینکور کی وفات کے وقت یہ حرم نامکمل تھا، جسے اس کے جانشین نے مکمل کروایا۔ اس حرم کی لمبائی 213 فٹ بتائی جاتی ہے اور اس کا کچھ حصہ زیر زمین بھی ہے۔ اس حرم کے چاروں اطراف کی برابر چوڑائی تقریباً 365 فیٹ ہے۔ دوستو ان احرام کے کچھ ہی فاصلے پر ایک طویل القامت بہت لمبا سا مجسمہ بھی ہے جسے ابو الہول یا سفینکس کہا جاتا ہے۔ اس مجسمے کا سر انسان کا لیکن دھڑ شیر سے مشابہ ہے۔ ابو الہول عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوف کا باپ ہیں، اور یہ نام اسے عربوں نے ہی دیا تھا۔ دوستو ابو الہول کی عمر کے حوالے سے بھی مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مجسمہ 7000 قبل از مسیح 7000 بیفور کرائسٹ یعنی تقریباً 9000 سال پرانا ہے، لیکن زیادہ تر مورخین کے مطابق یہ مجسمہ تقریباً 2500 قبل از مسیح کے لگ بھگ یعنی تقریباً 4500 سال پہلے ایک بڑی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ ابو الہول کی لمبائی تقریباً 240 فیٹ اور اونچائی 66 فیٹ کے قریب ہے۔ دور سے دیکھیں تو یہ ایک پہاڑ سا نظر آتا ہے۔ یہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 60 میل دور غزہ کے ریگستان میں موجود چونے کے پتھر لائم سٹون کی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ابو الہول کو بنانے کے لیے تقریباً 100 لوگوں نے 100 سکلڈ پیپل نے 3 سال تک کام کیا۔ دوستو ابو الہول کے اگلے دونوں پنجوں کے درمیان گرینائٹ کا ایک کتبہ موجود ہے جس کے مطابق فرعون توتھموسس نے 1420 قبل از مسیح تک حکومت کی تھی۔ ایک بار یہ ابو الہول کے سامنے ریگستان میں شکار کھیلتے ہوئے تھکن سے چور ہو کر اسی مجسمے کے سائے میں سو گیا تھا اور وہاں اسے ایک خواب آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کتبے کو ڈریم سٹیل کہا جاتا ہے۔ اس مجسمے کے متعلق یہ مفروضہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس مجسمے کو سورج دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ اس مجسمے کی ناک اور داڑھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کی ناک کو نپولین کی فوج نے 1798
1798 में तोपों से गोले फेंक कर तोड़ा था। लेकिन इस बात को सच इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि 18वीं सदी की कुछ पेंटिंग्स में इसकी टूटी हुई नाक नज़र आती है। लेकिन मिस्री मौर्रखीन के मुताबिक अबुल हौल की नाक को एक सूफ़ी मुसलमान मोहम्मद साइमुल अज़हर ने 15वीं सदी ईस्वी में इसलिए तोड़ा था कि लोग इसको बुत बनाकर पूजने लगे थे। दोस्तों, मिस्र के हज़ारों साल पुराने इन अजीम अहराम की तामीर कैसे हुई? बग़ैर किसी मशीन और टेक्नोलॉजी के इतने वज़नी पत्थर किस तरह इतनी ऊंचाई पर पहुंचाए गए? आखिर वो कौन सी तकनीक थी जिसकी बदौलत इन अहराम की तामीर मुमकिन हुई? इस हवाले से बहुत से सवालात जहन में आते हैं। मौर्रखीन और माहिरीन आसार कदीमा सदियों तक इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन इनमें से अक्सर बातें सिर्फ मफरूज़े ही साबित हुई हैं। जैसा कि एक थ्योरी पेश की जाती है कि ये पत्थर पतंग के ज़रिए हवा में उड़ाकर उस मुकाम तक ले जाए गए। ये थ्योरी कैलिफोर्निया की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पेश की थी। उन्होंने इस थ्योरी को साबित करने के लिए पतंगों की मदद से 180 किलो वज़न उठाने के कामयाब तजुर्बे भी किए, लेकिन फिर भी इस थ्योरी को ज़्यादा तवज्जो ना मिल सकी। एक और थ्योरी ये भी पेश की जाती है कि ये पत्थर गीज़ा तक पहुंचाने के लिए मिस्रियों के पास ऐसी तकनीक थी जिससे कशिशे शकल को ख़त्म किया जा सकता था। इस थ्योरी को लेविटेशन थ्योरी कहा जाता है, लेकिन जदीद साइंस ने इस थ्योरी को भी रद्द कर दिया है क्योंकि फ़िलहाल अब तक ऐसा कोई तरीका ईजाद नहीं हुआ जिससे किसी भी चीज़ को कशिशे शकल से आज़ाद किया जा सके। एक थ्योरी ये भी गर्दिश करती है कि ये अहराम एलियन या किसी पुरअसरार मखलूक ने तामीर किए हैं या इनकी मदद से इन्हें तामीर किया गया है। इस हवाले से ये बात दिलचस्प है कि इस मफरूज़े के हक़ में स्पेस एक्स के सरबराह इलॉन मस्क ने हाल ही में एक ट्वीट भी की, लेकिन मिस्री हुकूमत ने इन्हें अपने मुल्क आने की दावत दे दी ताकि वो जायज़ा लेकर इस बात की तसल्ली कर लें कि अहराम मिस्र की तामीर खलाई मखलूक ने नहीं की। दोस्तों, अहराम मिस्र की तामीर के हवाले से एक मशहूर थ्योरी ओरियन कोरिलेशन थ्योरी भी कहलाती है। इस थ्योरी में अहराम के बिल्कुल ऊपर अहराम की ही तामीर में गर्दिश करते 3 सितारों को सबूत के तौर पर पेश किया जाता है और कहा जाता है कि ये 3 सितारे बिल्कुल अहराम के ऊपर नमूदार होते हैं। ये थ्योरी रॉबर्ट बोवेल ने 1983 में पेश की, लेकिन इस थ्योरी को केप टाउन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने यह कहकर रद्द कर दिया कि जिस वक्त ये अहराम तामीर किए गए उस वक्त ये सितारे इस तरतीब में नहीं थे, और दूसरा आज भी अगर इन सितारों को देखा जाए तो साबित होता है कि रॉबर्ट ने इस तरतीब को उलट पेश किया, जिसकी बिना पर आम इंसान को ये थ्योरी सच लगती है। तरतीब और डायरेक्शन की बात हो रही है दोस्तों, तो ताज़ा तरीन मालूमात ने ये बात साबित कर दी है कि ये अहराम इंतहाई तरक्की याफ्ता साइंसी तख्लीक़ात का मज़हर है और इनके मेमार कायनात के बेशतर सरबस्ता राज़ों से वाकिफ़ थे। इन्हें आला तरीन रियाज़ियाती तकनीक्स और जोग्राफ़िए के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात थी। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ये अहराम शुमाल, जनूब, मशरिक़ और मगरिब की डायरेक्शन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनाए गए हैं। कहा जाता है कि इनकी परफेक्शन के लिए इंडियन सर्कल मेथड को इस्तेमाल किया गया होगा क्योंकि उस दौर में टेक्नोलॉजी ना होने के बायस ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि इनकी तरतीब और अलाइनमेंट इतनी परफेक्ट होती। दोस्तों, इंडियन सर्कल मेथड दरअसल पैमाइश करने का बहुत ही सादा तरीका था जो कदीम दौर में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें मार्च इक्विनॉक्स या सितंबर इक्विनॉक्स यानी साल के वो दिन जब रात और दिन बराबर होते हैं उस वक्त एक बड़ा सा बांस या डंडा लेकर ज़मीन में लगा दिया जाता था और इसके साए को गोल सर्कल में नाप कर इसके कोनों पर एक लाइन खींच दी जाती थी, जिससे शुमाल और जनूब की बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन सामने आ जाती थी। मौर्रखीन का ख्याल है कि हज़ारों साल पहले सिर्फ यही एक तरीका हो सकता है जिससे अहराम की डायरेक्शन बिल्कुल सही नापी गई हो और इन्हें तैयार किया गया हो। इसके अलावा एक थ्योरी 1980 में एक फ्रांसीसी साइंसदान जोसेफ डेविड ने पेश की। इनका कहना था कि ये पत्थर कहीं से नहीं लाए गए, बल्कि इन्हें यहीं इसी मुकाम पर लाइमस्टोन, मट्टी और चूना वगैरह के मिक्सचर तैयार करके लकड़ी के सांचों में बनाया गया था।
دوستو جوزف کی اس تھیوری پہ اس وقت کسی سائنسدان نے یقین نہیں کیا، لیکن کچھ عرصے بعد ایک سائنسدان مائیکل بارسوم نے 5 سال کی ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جوزف کی یہ تھیوری سچ ہو سکتی ہے۔ ان مفروضوں کے علاوہ زبان زد عام تھیوریز کی بات کی جائے، یعنی وہ تھیوریاں جس کو اکثر مورخین سچ مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ بلاکس دریائے نیل کے دوسرے کنارے پر اہرام سے تقریباً 8 کلومیٹر دور واقع تورا کے ایک مقام سے ایک لمبی نہر کھود کر کشتیوں کے ذریعے اس مقام تک لائے گئے، اور اہرام کے اندر ملنے والے کچھ گرینائٹس کے بلاکس تقریباً 800 کلومیٹر دور اسوان سے یہاں تک لائے گئے۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہرام کیوں بنائے گئے؟ آخر ان کی تعمیر کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس حوالے سے بھی مختلف مفروضے بیان کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک مفروضہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ اہرام پاور پلانٹ کا کام دیتے تھے، یعنی یہاں پر بجلی پیدا کی جاتی تھی، اور اس کے ثبوت کے طور پر اس تھیوری کو سچ ماننے والے بغداد سے ملنے والی 2000 سال پرانی بغداد بیٹری پیش کرتے ہیں، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دور قدیم کے لوگ بجلی پیدا کرنا جانتے تھے۔ اس حوالے سے سب سے قبول عام نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اہرام فرعونوں کی عبادت گاہیں تھیں، کیونکہ یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں آج تک جتنے چیمبرز دریافت کیے گئے ہیں، ان میں کوئی ممی نہیں ملی۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ کنگز چیمبر میں فرعون خوفو کا تابوت تھا، لیکن جب اسے کھولا گیا تو وہ خالی ملا۔ البتہ اس کے علاوہ حال ہی میں ہونے والی کچھ ریسرچ کے دوران ان پیرامڈز کے ان اہرام کے قریب سے کچھ قدیم فرعونوں کے ڈھانچے ضرور ملے ہیں۔ دوستو ان سارے مفروضوں اور تھیوریز کو دیکھتے ہوئے یہ بات تو یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ اہرام ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن وہ کون سا مقصد تھا، اس بات سے پردہ اٹھنا شاید ابھی باقی ہے۔ دوستو ایک رپورٹ کے مطابق مصر میں سالانہ تقریباً 1.5 کروڑ لوگ سیاحت کی غرض سے آتے ہیں۔ ان سیاحوں کی وجہ سے مصر ایک کثیر زر مبادلہ کماتا ہے۔ اس کی آمدنی کا تقریباً 12% انحصار سیاحت پر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2010 کے بعد سے اب تک مصر سالانہ تقریباً 8 ارب سے لے کر 12 ارب ڈالر تک صرف سیاحت سے حاصل کرتا ہے۔ دوستو یہ ہزاروں سال پرانے یہ پراسرار اہرام آج بھی بہت سے راز اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں سائنسدان نئی سے نئی ریسرچ سامنے لاتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک بہت سے راز افشا نہیں ہو سکے۔ امید ہے مستقبل میں جدید سائنس اس